بھی نہیں سکتی. یہ تو بڑا پازیٹیو ہے کہ یہ یہاں سے چلے گئے، پرامن طریقے سے چلے گئے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ تھوڑا سا گزشتہ 4 برس کی 3 برس کی تاریخ کو آپ دیکھیں تو یہ چوتھی دفعہ ہے کہ خادم حسین رضوی کے فالوورز اور تحریک لبیک پاکستان کے جو ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے اسلام آباد اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں دھاوا بولا، سڑکوں کو، شاہراہوں کو اور جنکشنز کو بند کرنے کی کوشش کی. پہلی دفعہ یہ اس وقت ہوا جب 2017 کے اکتوبر نومبر میں تحریک لبیک پاکستان اور خادم حسین رضوی یہاں پہ آئے اور فیض آباد انٹرچینج جو راولپنڈی، اسلام آباد، مری، آزاد کشمیر ان تمام علاقوں کے درمیان ایک پرنسپل آرٹری ہے، اس کے اوپر ایک جنکشن ہے، اسے یہ بند کر کے بیٹھ گئے. اور 3 ہفتے تک انہوں نے اسلام آباد راولپنڈی کے ٹوئن سٹیز کو جو ایک میگالوپولس ہے اپنی طرح کا، اسے انہوں نے پیرالائز کر دیا. یہاں لوگ کچھ نہیں کر سکتے تھے، خوف کی فضا تھی. حکومت نے، اس وقت کی جو حکومت تھی خاقان عباسی صاحب کی، انہوں نے ایک خاصا ایک ہیزیٹنٹ قسم کا پولیس ایکشن کیا جس کے بارے میں خاصی میسٹری ہے اس پولیس ایکشن کی نوعیت کے حوالے سے بھی، جو ناکام ہو گیا. اور اس کے بعد خاقان عباسی صاحب جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف جو ابھی بھی ہیں جنرل باجوہ سے یہ ریکویسٹ کی، جب جنرل باجوہ دبئی میں تھے. یہ حقائق ہمیں پتہ ہے اس لیے کہ ملٹری چیف نے خود میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ چیزیں ہمیں بتائیں اور بہت سے لوگوں نے بتایا ہے، سیاستدان بتا چکے ہیں. سو یہ سارے حقائق ہمارے سامنے ہیں کہ جب جنرل باجوہ پاکستان کے آرمی چیف اکتوبر نومبر 2017 میں دبئی میں تھے تو اس وقت دی دین پرائم منسٹر خاقان عباسی صاحب نے ان سے یہ کہا کہ فوج کو اسلام آباد راولپنڈی میں طلب کر دیا جائے اور اس مسئلے کو صرف فوج اب نپٹ سکتی ہے. جس پہ جنرل باجوہ کا استدلال یہ تھا کہ اگر فوج کو بلایا جائے گا تو فوج کے پاس تو ڈنڈا سوٹا نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی کراؤڈ مینجمنٹ کی فیسلٹیز، کیپیسٹیز اور ٹریننگ نہیں ہوتی، اور فوج تو تھوڑی دیر کے بعد گولی چلا دیتی ہے اور یہ بات مناسب نہیں ہوگی. اور یوں فوج نے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں نیگوسیشن کرنے کی اجازت دی جائے، اور حکومت نے ان رائٹنگ رینجرز کو اور انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں انہیں یہ رائٹ دے دیا کہ آپ جو بھی اس کا نیگوشیٹڈ حل نکالیں گے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا. اس کے بعد ایک پروٹریکٹڈ نیگوسیشن ہوئی جو 48 گھنٹے سے زیادہ چلی، جس کے نتیجے میں باقاعدہ ایک معاہدہ سائن ہوا، جس معاہدے میں اس وقت یہ جس مطالبے میں آئے تھے کہ یہاں پر ایک قادیانیوں کے حوالے سے، احمدیوں کے حوالے سے جو ایک قانون میں تبدیلی کی گئی ہے اس کو واپس لیا جائے، اور جو لا منسٹر ہیں وہ زاہد سرفراز غالباً ان کا نام تھا، تو وہ ریزائن کریں. اور جب لا منسٹر نے ریزائن کیا اور ایگریمنٹ ہو گیا، اس کے بعد یہ جو تحریک لبیک پاکستان کے ایکٹیوسٹ تھے وہ اسلام آباد راولپنڈی سے واپسی کے لیے روانہ ہو گئے. لیکن جب یہاں سے واپس روانہ ہوئے تو جو کچھ لوگ جیل میں تھے اس میں سے جب چند ایکٹیوسٹ جیل سے رہا ہوئے، اور اس وقت کے جو رینجرز کے سینئر افسر تھے وہ جب وہاں پہ پہنچے تو ان لوگوں نے ان سے کہا کہ جی ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے جانے کے لیے، اور یوں ان کو ذاتی راہ کے طور پہ جو رینجرز کے افسر تھے انہوں نے اپنے ذاتی طور پہ 1,000 روپیہ 12 یا 13 لوگوں کو دیا، جس کی ویڈیو ایک ٹیلی فون سے ایک اخباری نمائندے نے بنا لی. اور ایک نئی کنٹروورسی یہ شروع ہوئی کہ چونکہ رینجرز کے سربراہ نے ان کو پیسے دیے ہیں 1,000 روپیہ، اس لیے اس سے یہ ثابت ہو گیا، چنانچہ یہ ثابت ہوا ہے کہ ان لوگوں کو رینجرز یا اسٹیبلشمنٹ ہی لائی تھی، اور اب ان کو معاوضے کے طور پہ، اجرت کے طور پہ، انعام کے طور پہ پیسے دیے جا رہے ہیں اور ان کو خوش کیا جا رہا ہے. حالانکہ بات بڑی مذکہ خیز تھی، 1,000 روپے کی خاطر تو کوئی مرنے کے لیے آتا نہیں ہے. یہ 2017 کے واقعے میں کم از کم 6 جانیں ضائع ہوئیں اور سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے تھے. جب پولیس نے ایکشن کیا، گولی چل گئی، بہت ٹھیک ٹھاک وائلنس ہوئی تھی. بہرحال یہ نیریٹو اتنا زور پکڑ گیا، اور یہ نیریٹو آج تک مانا جاتا ہے کہ نیریٹو اتنا زور پکڑ گیا پاکستان کے میڈیا میں اور پاکستان کے جو چرچا کرنے والے حلقے ہیں، جو گوسپ ملز ہیں اسلام آباد کی، کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک سینئر معزز جج جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے باقاعدہ اس کا نوٹس لیا، اور انہوں نے اس کے اوپر ایک بڑا کنٹروورشل سا ڈیسیجن لکھا، جس کو اگر آپ پڑھیں تو وہ بیسکلی معزز جج صاحب جو ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کو اسٹیبلشمنٹ ہی یہاں پر لے آئی تھی تاکہ کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو کمزور کیا جائے اور امبیرس کیا جائے. آج تک 3 برس گزر جانے کے بعد نومبر 2020 تک صورتحال یہ ہے کہ دونوں طرف رائیول ورژنز ہی ایگزسٹ کرتے ہیں. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی، وہ اسی چیز میں تعبیریں دیتے ہیں، اس کو بلیو کرتے ہیں. اور جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں لوگ اور جو اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو سنتے ہیں، وہاں نیریٹو یہ ہے کہ در حقیقت پی ایم ایل این کے ایک سینئر منسٹر پنجاب کے، بہت ہی انفلوئنشل، جن کے بڑے تعلقات تھے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ، ان کو ایکسیس تھی، اور ایک ایسے شخص بڑے رسپانسبل قسم کے شریف خاندان کے، وہ ایک انڈائریکٹ بالواسطہ طور پہ ممبر ہیں، وہ دونوں اس کراؤڈ کو یہاں لے کے آئے تھے. مقصد یہ تھا کہ ناموس رسالت کے نام پہ کھڑے ہونے والی ایک تحریک اور ایکٹیوسٹ اور افواج پاکستان کے درمیان ڈائریکٹ روڈز کے اوپر ایک کانفرنٹیشن ہو جائے، اور ایک خاص قسم کا ماحول سیاسی طور پر بنے جہاں پر یہ کہا جا سکے کہ ناموس رسالت یا عاشق رسول جو ہیں ان کے اوپر پاکستان کی فوج نے گولی چلا دی ہے. اس وقت حکومت جو تھی پی ایم ایل این کی تھی. مقصد یہ تھا
کہ ایک بہت بڑی سیاسی تبدیلی لائی جا سکے جس سے پی ایم ایل این کی اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی، یعنی نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ ہو چکا تھا 28 جولائی کو،